اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا شفیع معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مساجد میں معلق رہے، نمبر 4 وہ آدمی جو اللہ سے محبت رکھیں، اسی کی محبت میں جمع ہوں اور اسی میں جدا ہوں، نمبر 5 وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت اور اقتدار والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ شخص کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور نمبر 7 جو شخص تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں۔ اب اس حدیث پاک کی شرح میں سب سے پہلے کہ اللہ کا جو سایہ ہے، اللہ چونکہ جسم سے پاک ہے اور سایہ کسی عرف میں سایہ جسم کا ہوتا ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہے۔ اب پہلا شخص جس کا ذکر حدیث پاک میں کیا گیا امام عادل، اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کسی منصب پر فائز ہو اور وہ اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرے اور ان میں عدل کرے۔ اب مسجد کے ساتھ دل معلق ہونے کا معنی یہ ہے، جو تیسرا شخص اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل آیا لیکن وہ اس کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہا، اور وہ شخص نماز پڑھنے اور مسجد میں ذکر اذکار کرنے اور اعتکاف کرنے سے شدید محبت کرنے والا ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، جو کسی کے گھر جائے وہ اس کی تکریم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی مسجد میں آنے والوں کی مہمان نوازی فرماتا ہے۔ اب چوتھا شخص جس کا ذکر ہے کہ اللہ کی وجہ سے 2 محبت کرنے والے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، میرے جلال میری ذات کی وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج کے دن ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں۔ اب نمبر 5 وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت اور اقتدار والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ شخص کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا ایسا جو شخص ہوگا وہ بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس کو خواہش پوری کرنے سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایک اور جگہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے
کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب اس سے آگے ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز عرش کا سایہ مہیا فرمائے گا، یہ ایسا شخص ہوگا جو صدقات چھپا کر دیتا ہوگا، حتیٰ کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین تھر تھرائی۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھ دیا تو زمین تھم گئی۔ فرشتوں نے عرض کی، باری تعالیٰ زمین پیدا کی گئی، تھر تھرائی، پہاڑوں کو رکھا، پہاڑوں کی قوت کی وجہ سے زمین کا ٹھہرنا رک گیا، زمین تھم گئی۔ باری تعالیٰ کیا پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی چیز تو نے پیدا کی ہے؟ حل من خلقی کا اشد من الجبال، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پہاڑوں سے زیادہ جو طاقتور چیز ہے وہ لوہا ہے۔ الحدید، لوہا اتنا طاقتور ہے جو پہاڑوں کے سینوں کو بھی چیر دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے حیرت سے پوچھا، باری تعالیٰ کیا لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز تو نے پیدا کی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہاں النار، آگ پیدا کی ہے۔ آگ اتنی طاقتور ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے حیرت سے پوچھا، باری تعالیٰ حل من خلقی کا اشد من النار، کیا آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز تو نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہاں آگ سے طاقتور جو چیز پیدا کی ہے الماء، وہ پانی ہے۔ پانی جو ہے وہ آگ پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ پھر فرشتے حیرت سے پوچھتے ہیں، باری تعالیٰ کیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ رب العالمین جواب ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ہے۔ اور فرشتوں نے کہا، اے رب کیا کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے، زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب ارشاد فرمایا، ہاں وہ ابن آدم ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی قیامت کے روز عرش کا سایہ مہیا فرمائے گا۔ اب آخری شخص فرمایا جو اللہ کی یاد میں رونے والا ہوگا، اللہ کے خوف میں رونے والا ہوگا، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور جب وہ لوگ رسول کی طرف نازل کیے ہوئے کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی توحید کی شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے رویا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے، اور اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار اور دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے۔